دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ جب ہم مراقبے میں بیٹھ گئے تو دوسرا قدم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطانی وساوس سے نہ گھبرانا۔ پہلا قدم بیٹھنے کی عادت بنانا، دوسرا قدم بولو، سب بولو، ہاں یہ سبق ہے ہمارا، ذرا سنیں غور سے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور جتنے سالکین ہیں یہاں محسوس کریں گے کہ کتنی اہم بات اور کتنی اہم رہنمائی ہماری ہو رہی ہے۔ شیطانی وساوس سے نہ گھبرانا۔ جب انسان بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے کہ حضرت بیٹھتے ہی وساوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں۔ صحیح بات ہے جی؟ اور جب آپ بیعت ہوئے تھے اس وقت جب آپ کو معمولات بتائے جا رہے تھے، اس وقت ہی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ خیالات بہت آئیں گے۔ جی بتایا گیا کہ نہیں؟ ہر سالک کو بتایا جاتا ہے کہ جب تم مراقبے میں بیٹھو گے تو خیالات بہت آئیں گے، بھرمار ہو جائے گی خیالات، تفکرات، سوچ، اور اس میں خیالات اچھے برے بھی آئیں گے، کاروبار کے بھی آئیں گے، گندے خیالات بھی آئیں گے، شہوت کے خیالات بھی آئیں گے، گناہ کے خیالات بھی آئیں گے۔ پہلے ہی بتا دیا گیا، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے دوسرا اسٹیپ بتا رہے ہیں کہ شیطانی وساوس سے نہ گھبرانا۔ طے کر کے بیٹھنا ہے کہ اب شیطان یقیناً ستائے گا، اٹھانے کی کوشش کرے گا، مراقبہ تڑوانے کی کوشش کرے گا، مراقبے سے بھگانے کی بہت کوشش کرے گا، لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کر کے بیٹھنا ہے۔ جب ہم مراقبے میں بیٹھ گئے تو شیطان اپنی پوری شیطانیت دکھاتا ہے، نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ روزانہ ہمارے ساتھ جتنے سالکین ہیں محسوس کر رہے ہیں، برے خیالات، شیطانی خیالات، شہوانی خیالات ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ سالک پریشان ہو کر کہنے لگتا ہے کہ ہم تو مراقبے کے بغیر ہی اچھے تھے۔ جی ذہن میں کیا بات آنے لگتی ہے کہ مولانا ہم تو پہلے ہی بھلے تھے، ہم تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، ہم تو قلبی طمانینت حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے تھے، ہم نے تو ایسا سنا تھا، اذان کا جواب دیتے رہیں دل دل میں، ہم نے تو ایسا سنا تھا کہ بہت بڑے بڑے پریشان حال یہاں آتے ہیں اور تھوڑی محنت کے بعد قلبی سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم پھر بھی سکون میں تھے، جب سے مراقبے میں بیٹھ رہے ہیں اتنے وساوس آ رہے ہیں کہ دل کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے ہی بھلے تھے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر ایک کے ساتھ بولیے ذرا۔ جی یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے سالکین لکھتے ہیں کہ 1 منٹ بعد ہی اٹھنے کو دل چاہتا ہے۔ جی مراقبے میں بیٹھنے کے بعد 2-3 منٹ ہو گئے اور طبیعت اٹھنے کو چاہتی ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو دوبارہ بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ کچھ سالکین لکھتے ہیں کہ الحمدللہ 1 مہینہ تو بہت اچھے معمولات ہوئے اور مراقبہ بھی آدھ گھنٹہ ہو رہا تھا، لیکن چند دن ہو گئے کہ طبیعت بالکل بیٹھنے کو نہیں چاہ رہی ہے۔ یہ ساری کارگزاریاں آتی ہے اور آ رہی ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے
کہ میں جب مراقبہ کرتا ہوں، جیسے آج ہی ایک سالک کہہ رہے تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی آ کر مجھے زبردستی اٹھا رہا ہے۔ جی، جنات آتا ہے مراقبے میں، جی، ہمزاد آ کے اٹھاتا ہے۔ یہ ہمارے نفس کی اور شیطان کی شرارت ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اس کو مراقبے میں جمنے نہیں دیا جائے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر کوئی مراقبے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارا وار اس پر نہیں چلے گا، ہمارا ہتھیار اس پر کارگر نہیں ہوگا، اس لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آج پھر بہت سنجیدگی سے ایک ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو، ان خیالات کے آنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، یوں سمجھے کہ اگر کوئی گھر ہے، کوئی کمرہ ہے جو بند ہے اور اس میں بلی نے غلاظت کر رکھی ہے، جی، ایک کمرہ ہے، گھر ہے، اور اس کے اندر بلی نے غلاظت کر دی ہے۔ اب وہ گھر کا دروازہ جب کھولا جائے گا تو فوراً اس کو بدبو محسوس، بولو آگے، سب بولو، بدبو محسوس ہونے لگے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ بدبو سے پریشان ہو کر فوراً دروازہ بند کر دے تو بظاہر بدبو میں کچھ کمی تو آئے گی، لیکن کمرے کی بدبو ختم، ارے بولو نا، سب بولو، سمجھ میں آئے گا جب بولیں گے تو۔ دروازے کے بند کرنے کی وجہ سے کمرے کی بدبو ختم نہیں ہوگی، وقتی طور پر کم تو ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہم نے جب نیت کی ہے اللہ کے ذکر کی اور مراقبے میں بیٹھ گئے ہیں، گویا ہمارے دل کا دروازہ کھل گیا ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب دل کا دروازہ کھل گیا تو اس دل کے اندر شیطان نے جو غلاظتیں رکھی ہیں، جو غلاظتیں بھر دی ہے، اور کتنی غلاظتیں ہم گنہگاروں کے دل میں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو دل اللہ کے سمانے کی جگہ تھی، افسوس اس دل کو ہم نے گناہوں کا سرچشمہ بنا لیا۔ کون سا گناہ ہے جو دل میں نہیں ہے؟ جی، اور گناہ میں کتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے کہ ہر گندگی میں بدبو ہوتی ہے۔ ارے بولو، ہر گندگی میں بدبو ہوتی ہے، اور گناہ سے بڑھ کر کوئی گندگی نہیں ہو سکتی۔ کون سی گندگی ایسی ہے جو گناہ سے بڑھ کر ہو؟ نجاست لگ گئی، آپ نے صابن سے دھو لیا، پاک، بدبو بھی ختم، ناپاکی بھی ختم، اس کے اثرات بھی ختم۔ لیکن گناہ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس پر توبہ کی صابن نہ لگائی جائے تو یہ بدبو گناہ کیا ہے اس وقت سے لے کر جہنم میں جانے تک باقی رہتی ہے۔